السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ناول کا عنوان ہے یتیمی سے یقین تک۔ ماں کی آخری دعا۔ بارش زوروں پر تھی، آسمان جیسے برسوں کا غم ایک ساتھ برسا رہا ہو۔ پرانے سے کمرے کی چھت ٹپک رہی تھی اور فرش پر پانی چھوٹے چھوٹے تالاب بن چکے تھے۔ اس کمرے کے ایک کونے میں ایک 10 سالہ زینب اپنی ماں کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ ماں کی سانسیں بھاری ہو چکی تھیں، آنکھیں آسمان کی طرف تھیں اور ہونٹ ہل رہے تھے۔ شاید دعا، زینب نے کانپتی آواز میں کہا۔ امی، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ ماں نے کمزور ہاتھ زینب کے سر پر رکھا۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر عجیب سا سکون۔ وہ دھیرے سے بولی، بیٹی، جب سب دروازے بند ہو جائیں نا تو یاد رکھنا، اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، وصیت تھی۔ پھر ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور آخری دعا کی۔ یا اللہ، میری اس یتیم بچی کو کسی کے رحم پر نہ چھوڑنا، اسے اپنے سہارے پر رکھنا۔ اور پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یتیمی کا پہلا دن۔ صبح فجر کی اذان کے ساتھ زینب کی آنکھ کھلی۔ ماں نہیں جاگی۔ محلے والے نے آ کر کفن دیا، جنازہ پڑھایا اور سب چلے گئے۔ زینب وہیں کھڑی رہی، اکیلی، خاموش، خالی ہاتھ۔ اس دن اسے یتیمی کا مطلب سمجھ آیا۔ دن جو بھاری تھے، زینب نے اسکول چھوڑ دیا۔ کبھی کسی کے گھر برتن مانجتی، کبھی کپڑے دھوتی۔ اکثر لوگ ترس کھا کر کہتے، بیچاری یتیم ہے۔ یہ لفظ اسے کاٹتا تھا۔ رات کو جب سب سو جاتے، زینب وضو کرتی، جائے نماز بچھاتی اور چھوٹے ہاتھ اٹھا کر کہتی، یا اللہ، میں یتیم ضرور ہوں مگر تو میرا ولی ہے نا۔ آنکھوں سے آنسو گرتے، دل کا سکون ملتا۔ امتحان ایک دن محلے کے بچوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ او یتیم، تو کیا بنے گی؟ زینب نے سر جھکا لیا۔ پھر دل میں ایک آواز آئی، اللہ یتیموں کے ساتھ ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، اگر تو ساتھ ہے تو میں کچھ بن کر دکھاؤں گی۔ اس رات زینب نے قرآن کھولا۔ اس کی نظر ایک آیت پر ٹھہر گئی، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ سورۃ الطلاق۔ زینب کی آنکھوں میں ایک نیا نور آ گیا۔ یہ یتیمی کا انجام نہیں تھا، یہ ایک عظیم سفر کی شروعات تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ زینب کی آنکھ کھلی۔ کل رات کی آیت اب بھی اس کے دل میں گونج رہی تھی۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ یہ سجدہ معمول کا نہیں تھا، یہ ایک یتیم دل کی فریاد تھی، یا اللہ، راستہ دکھا دے، میں بھٹکنا نہیں چاہتی۔ پہلا دروازہ۔ اسی دن محلے کی مسجد میں اعلان ہوا، یتیم بچوں کے لیے مفت تعلیم کا انتظام ہے۔ زینب کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا واقعی؟ کیا یہ اس کی دعا کا جواب تھا؟ وہ جھجکتے قدموں سے مسجد پہنچی۔ مولانا صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، جو قرآن سے جڑ جاتا ہے، اللہ اسے دنیا سے بھی جوڑ دیتا ہے۔
یہ الفاظ زینب کے لیے امید بن گئے۔ دوہرا بوجھ۔ دن میں زینب گھروں میں کام کرتی، شام کو مدرسے میں پڑھتی۔ ہاتھوں میں چھالے تھے، آنکھوں میں نیند، مگر دل میں ایک ضد تھی کہ میں ہار نہیں مانوں گی۔ کبھی کبھار وہ تھک کر سوچتی، کیا میں واقعی کچھ بن پاؤں گی؟ پھر دل ہی دل میں کہتی، اللہ ہے نا، آزمائش کی گھڑی۔ ایک دن کام والی آنٹی نے کہا، اب تمہیں نہیں رکھ سکتے، کسی اور کو رکھ لیا ہے۔ زینب کا واحد سہارا ٹوٹ گیا۔ اس رات اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ وہ خاموشی سے روٹی کے چند سوکھے ٹکڑے لے کر بیٹھی اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ اٹھ کر نماز میں کھڑی ہوئی اور بس اتنا کہا، یا اللہ، میں کمزور ہوں، مگر تو سب سے طاقت والا ہے، غیب سے مدد۔ اگلے دن مدرسے میں ایک خاتون آئیں۔ انہوں نے زینب کو پڑھتے دیکھا، سوال پوچھا، جواب سنا، حیران ہو گئی۔ انہوں نے کہا، بیٹی، تم میں کچھ خاص ہے، کیا تم اسکول جانا چاہو گی؟ زینب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب زینب نے جان لیا، اللہ دیر کرتا ہے، اندھیر نہیں۔ اس رات زینب نے پہلی بار اسکول کی کتابیں سینے سے لگا کر سونا چاہا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، یا اللہ، راستہ مل گیا ہے، اب مجھے سنبھال لینا۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی، یہ تو بس ابتدا تھی۔ اسکول کی دنیا اور نئے چیلنجز، زینب کی پہلی بڑی ناکامی اور ایک ایسا فیصلہ جو اس کی زندگی بدل دے۔ محنت کی قبولیت۔ ریاضی کی ناکامی کے بعد زینب نے اپنے وقت کو نماز کی طرح ترتیب دے لیا۔ فجر کے بعد دہرائی، اسکول سے واپسی پر سوالات، اور عشاء کے بعد خاموش مطالعہ۔ وہ ہر دن کا آغاز اسی دعا سے کرتی، ربی زدنی علما، اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ بدلا ہوا انداز۔ کلاس میں استاد نے سوال پوچھا۔ پہلے زینب نظریں چرا لیتی تھی، مگر آج اس کا ہاتھ اٹھا، جواب درست تھا۔ کلاس میں پہلی بار کسی نے تالیاں نہیں بجائی، مگر استاد کی مسکراہٹ زینب کے لیے انعام تھی، اعتماد کی کرن۔ ایک دن نوٹس چیک کرتے ہوئے استاد نے کہا، اسکول میں ایک اسکالرشپ ٹیسٹ ہو رہا ہے، زینب تم ضرور حصہ لو۔ زینب کا دل دھڑکا، کیا وہ واقعی اس قابل تھی؟ اس رات اس نے سجدے میں کہا، یا اللہ، اگر یہ راستہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے آسان فرما دے۔ امتحان کا دن، ہال میں سناٹا تھا۔ کاغذ ہاتھ میں آیا تو ہاتھ کانپے۔ پھر زینب نے آہستہ سے کہا، بسم اللہ، اور لکھنا شروع کیا۔ ہر سوال کے ساتھ اسے اپنی محنت یاد آتی گئی۔ قبولیت کا لمحہ۔ نتیجہ آیا تو زینب پورے ضلع میں اول آئی تھی۔ پرنسپل نے نام پکارا۔ اسٹیج پر جاتے ہوئے زینب کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ جانتی تھی یہ کامیابی اس کی نہیں،
یہ اس کے رب کی عطا تھی، نئی ذمہ داری۔ اسکالرشپ کے ساتھ اسے کتابیں، فیس اور ماہانہ مدد ملی۔ اس دن زینب نے پہلی بار سوچا، اگر اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں بھی کسی کو دوں گی۔ اس رات زینب نے آسمان کو دیکھا اور کہا، یا اللہ، تو نے مجھے سنا، اب مجھے امانت دار بنا دے۔ یہ صرف کامیابی نہیں تھی، یہ ذمہ داری کی شروعات تھی۔ ایک بڑا شہر، نئی آزمائش، اور وہ خیال جو اس کی زندگی کا رخ بدل دے۔ خیال جو عبادت بن گیا۔ اسکالرشپ کے بعد زینب پہلی بار بڑے شہر پہنچی۔ اونچی عمارتیں، تیز رفتار زندگی اور ایسے خواب جو آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ اس نے دل میں کہا، یا اللہ، مجھے اس شور میں گم نہ ہونے دینا۔ حقیقت کا سامنا۔ شہر میں زینب نے ایک بات دیکھی، چھوٹے ہنرمند، محنت بہت مگر کمائی کم۔ خواتین سلائی کرتی تھیں مگر ان کی محنت سستے داموں بکتی تھی۔ ایک بوڑھی عورت نے کہا، بیٹی، ہمیں بیچنا نہیں آتا۔ یہ جملہ زینب کے دل میں اتر گیا۔ سوچ کی تبدیلی۔ اس رات زینب نے قرآن کھولا۔ ایک آیت نے دل کو جھنجھوڑ دیا، اور نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اس نے سوچا، اگر میں ان کا ہاتھ تھام لوں، اگر میں ان کی محنت کو عزت دے سکوں۔ یہ صرف خیال نہیں تھا، یہ عبادت بن سکتا تھا۔ خود سے سوال، کیا میں اکیلی یہ کر پاؤں گی؟ میرے پاس کیا ہے؟ پھر دل نے جواب دیا، نیت ہے، علم ہے اور اللہ پر بھروسہ ہے۔ پہلا قدم۔ زینب نے موبائل پر سادہ سا صفحہ بنایا، چند خواتین کی مصنوعات کی تصویریں لگائی، قیمت منصفانہ رکھی۔ پہلا آرڈر آیا تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اس رات زینب نے ڈائری میں لکھا، اگر نیت اللہ کے لیے ہو تو کاروبار بھی عبادت بن جاتا ہے۔ یہ ایک صفحہ نہیں تھا، یہ انقلاب کی بنیاد تھی۔ شروع کے دنوں کی کامیابی نے زینب کو شکر گزار بنا دیا تھا، مگر آزمائش ابھی باقی تھی۔ ایک سرمایہ کار نے رابطہ کیا۔ بڑی باتیں، بڑے وعدے۔ اس نے کہا، اگر تم میرے ساتھ معاہدہ کر لو تو یہ پلیٹ فارم راتوں رات بڑا ہو جائے گا۔ زینب نے دل میں استخارہ کیا، دھوکے کی جھلک۔ معاہدہ بڑھتے ہوئے زینب کی نظر ایک شرط پر ٹھہر گئی، کاریگروں کو ادائیگی تاخیر سے ہوگی۔ اس کا دل کانپ گیا۔ وہی لوگ جن کے لیے یہ سب شروع کیا تھا، کیا وہی سب سے آخر میں رہ جائیں؟ اس نے نرمی سے کہا، میں اس شرط پر راضی نہیں۔ سرمایہ کار مسکرا دیا، کاروبار میں جذبات نہیں ہوتے۔ تنہائی کا فیصلہ۔ یہاں زینب اکیلی رہ گئی، سرمایہ نہ ملا، آرڈر کم ہونے لگے اور قرض بڑھ گیا۔ ایک رات وہ دیر تک سجدے میں رہی، یا اللہ، اگر یہ راستہ غلط ہے تو مجھے روک دے، اور اگر صحیح ہے
تو مجھے ثابت قدم رکھ۔ سب سے سخت دن۔ ایک دن سرور بند ہو گیا، سائٹ ڈاؤن، آرڈر رک گئے۔ لوگ کہنے لگے ہم نے کہا تھا یہ نہیں چلے گا۔ زینب خاموش رہی۔ وہ جانتی تھی خاموشی بھی عبادت ہوتی ہے۔ جب دل سے بات کر رہا ہو غیب تو اللہ رب العالمین غیب سے مدد کرتے ہیں۔ اس ہفتے ایک غیر متوقع ای میل آئی۔ ایک اسلامی فاؤنڈیشن نے اس کے ماڈل کو سراہا۔ انہوں نے لکھا ہم ایسے کاروبار کو سپورٹ کرتے ہیں جو انصاف پر قائم ہو۔ زینب رو پڑی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے۔ اس رات زینب نے شکر ادا کیا اور کہا یا اللہ، تو نے مجھے بتایا کہ رزق وعدوں سے نہیں تیرے وعدے سے آتا ہے۔ یہ انجام نہیں تھا، یہ نئی ابتدا تھی۔ اسلامی فاؤنڈیشن کی مدد سے زینب کا پلیٹ فارم نئی جان پا گیا۔ سائٹ دوبارہ چلی، آرڈر بڑھنے لگے۔ کاریگروں کے چہروں پر مسکراہٹ لوٹ آئی۔ زینب ہر معاہدے سے پہلے ایک بات ضرور کہتی، یہ صرف بزنس نہیں، یہ امانت ہے۔ تیزی سے پھیلتا دائرہ۔ چند مہینوں میں اس کا پلیٹ فارم دوسرے شہروں تک پہنچ گیا، پھر دوسرے ملکوں سے بھی آرڈر آنے لگے۔ میڈیا نے سوال کیا آپ کا راز کیا ہے؟ زینب نے جواب دیا انصاف، شفافیت اور اللہ پر یقین۔ سب سے بڑا امتحان، ایک بین الاقوامی کمپنی نے اربوں کی پیشکش کی، شرط صرف ایک تھی، آپ کو اپنے پلیٹ فارم سے خیراتی حصہ ہٹانا ہوگا۔ زینب ساری رات سو نہ سکی۔ یہ پیشکش اسے بلینئر بنا سکتی تھی، مگر وہ آیت یاد آئی، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ فیصلہ۔ اگلی صبح اس نے انکار کر دیا۔ دنیا نے کہا یہ پاگل پن ہے، زینب نے کہا یہ ایمان ہے، اللہ کی تدبیر۔ چند ہی دنوں بعد اس کمپنی کا شیئر گرا اور زینب کا ماڈل دنیا بھر میں مثال بن گیا۔ سرمایہ آیا مگر بغیر شرط کے۔ ایک انٹرویو میں کسی نے پوچھا آپ خود کو کیا سمجھتی ہیں؟ زینب نے مسکرا کر کہا میں ایک یتیم تھی، اب اللہ کی امانت دار ہوں۔ وقت تیزی سے گزرا۔ زینب کا پلیٹ فارم اب دنیا کے کئی ملکوں میں پھیل چکا تھا۔ ہزاروں کاریگر، لاکھوں خریدار، اور ہر سودے میں انصاف۔ اعداد و شمار نے اعلان کر دیا تھا زینب اب بلینئر تھی، مگر اس کے چہرے پر غرور نہیں تھا۔ وہی سادگی، وہی شکر، وہ لمحہ جس کا شور نہیں۔ ایک رات زینب اکیلی تھی اسی کمرے میں جہاں کبھی ماں کی آخری سانس ٹوٹی تھی۔ اس نے جائے نماز بچھائی، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یا اللہ، تو نے میری ماں کی دعا سن لی، اب مجھے اس دعا کے قابل رکھنا۔ یہ آنسو کامیابی کے نہیں، امانت کے بوجھ کے تھے۔ وراثت کا اعلان۔ اگلے دن ایک بڑا اعلان ہوا۔ زینب نے کہا میری اصل وراثت دولت نہیں، انسانیت ہے۔ اس نے یتیم بچوں کے لیے تعلیمی نیٹ ورک
خواتین کے لیے اسکل سینٹرز اور ایک مستقل وقت فنڈ قائم کیا۔ اس نے شرط صرف ایک رکھی، یہ سب اللہ کے نام پر ہوگا، واپس وہی ہوگا، واپس وہی گلی۔ زینب اسی گلی میں واپس آئی جہاں کبھی وہ برتن مانجتی تھی۔ آج وہاں اسکول تھا، لائبریری تھی اور ایک بورڈ لکھا تھا، یتیمی کمزوری نہیں، اگر یقین ساتھ ہو۔ آخری منظر، ایک چھوٹی یتیم بچی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ زینب جھک کر مسکرائی اور کہا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے دعا دی تھی اور جسے اللہ نے سن لیا۔ یہ کہانی کسی ایک زینب کی نہیں، یہ ہر اس دل کی کہانی ہے جو ٹوٹ کر بھی اللہ سے جڑ جائے، اور اللہ ہی بہتر مدد کرنے والا ہے۔ اگر آپ تمام کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ کمنٹ کیجیے، جس سے ہماری